گولڈن کوٹس میں کوٹ کرتا رہا اور کہتا رہا، اور عصر حاضر میں یہ جو میں نے بات کی ہے، ابھی آپ سوشل میڈیا اٹھائیے، سرچ کیجئے، اگر اس کا یہ ڈائلاگ اور جملہ موجود نہ ہو، میں ذمہ دار ہوں کہ قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے معاذ اللہ جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا۔ مجھے ایک بات بتائیے، ابھی میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھوں گا، آپ علم کا دور ہے، سب کے سب اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی ہیں اس حدیث کو جانتے ہوں گے۔ اس کی تھوڑی کو کم کروا دے اور شریل کم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کو ایک حرف کو پڑھنے کا اجر کتنا ہے؟ 10 نیکی ہے۔ یہ حدیث آپ کے ذہن میں آ گئی ہے، ایک حرف کو پڑھنے کا اجر کتنا ہے؟ 10 نیکی ہے۔ اور رسول اللہ نے وضاحت پوری کی پوری کر دی تاکہ کسی بد عقل کے دماغ میں کوئی وسوسہ، اندیشہ نہ رہ جائے، کوئی لوگوں کے دل میں اشکال پیدا نہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور میں یہ کہتا ہوں، الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف بھی حرف ہے اور لام بھی حرف ہے اور میم بھی حرف ہے۔ اب آپ نے صرف اس ایک حدیث کو یاد رکھنا ہے۔ رسول اللہ نے حرف کی نیکیوں کی مثال کس کی دی ہے؟ الف لام میم کی۔ اٹھائیے حدیث کی کتابیں، اٹھائیے تفسیر کی کتابیں، پوچھئے مفتیان سے، پوچھئے علماء سے، دنیا کا کون سا عالم ایسا ہے، دنیا کی کون سی تفسیر ایسی ہے جہاں پہ الف لام میم کا ترجمہ موجود ہو؟ الف لام میم کی ٹرانسلیشن کسی کو آتی ہے؟ الف لام میم کا ترجمہ کسی کو پتہ ہے؟ اگر الف لام میم کا ترجمہ معلوم نہ ہو اور بندہ الف لام میم پڑھے تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ یہ کس نے کہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ الف لام میم پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور ترجمہ کسی کو آتا ہے؟ نہیں آتا، تو بغیر ترجمہ پڑھنے سے بھی الف لام میم سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ بدبخت کہتا ہے کہ بغیر ترجمہ پڑھنے سے ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالیں۔ یہ آپ کو مغالطہ ڈالا ہوا، یہ گمراہ فکر کے لوگوں نے۔ خیر، اس کی مغالطے اور حفظ ہی کے بارے میں کہ چھڑے حافظ کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ بھی اس کا سنہری کوٹ ہے کہ چھڑے حافظ کی، یعنی ایسا حافظ جو ترجمہ نہیں جانتا، اس کی کوئی فضیلت نہیں معاذ اللہ۔ یہ بھی حدیث کے خلاف ہے کہ قرآن پاک کو اچھے انداز سے صرف پڑھنا، ہاں جہاں تک بات درست ہوگی کہ یہ کتاب صرف کتاب ثواب ہے، صرف کتاب ثواب ہے، ہم کہیں گے نہیں، صرف کتاب ثواب نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت بھی ہے، یہ کتاب شفا بھی ہے۔ یہ جہاں تک بات درست ہے وہاں تک مانتے ہیں کہ قرآن پاک کو سمجھنا بھی چاہیے، لیکن اگر کوئی بغیر سمجھے حفظ کر لیتا ہے تو کیا اس کا اجر و ثواب نہیں ہے؟ اس کا بھی اجر و ثواب ہے۔ اس کے والدین کو بھی کل قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی مان پڑ جائے گی، اور اس حافظ قرآن کو بھی کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، ترجمے کی شرط یہاں پہ نہیں ہے، تیری آخری منزل ناس کی سین کے اوپر ختم ہوگی۔ اور جو بندے نے جتنا جتنا پڑھا ہے، کسی کو 1 سورت آتی ہے، کسی کو 2 سورتیں آتی ہیں، کسی کو 3 سورتیں آتی ہیں، ہر ایک کو یہ کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جتنی آیات تو پڑھتا جائے گا تیرے اتنے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، آج معاشرے میں ایک اور طبقہ فکر بھی پیدا ہو گیا، جی قرآن پاک کتاب ثواب نہیں، قرآن پاک کتاب ثواب ہے۔ آج کے بعد کبھی ایسا کوئی فلسفہ اور مغالطہ آپ کے ذہن میں ڈالے، اس کو رد کیجئے۔ اور پھر کچھ لوگ اٹھتے ہیں جن کے سامنے قرآن پاک کے معجزات رکھے جاتے ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شفا بھی نازل کی ہے، اور قرآن پاک کی کوئی بھی آیت کوئی آپ کو بتلائے کہ یہ آیت پڑھ لیجئے اس بیماری سے شفا مل جائے گی، اور شفا مل جاتی ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى۔ اس سے بڑی قرآن پاک کی حقانیت کی اور قرآن پاک کی طاقت کی اور اثر پذیری کی کون سی آیت ہو سکتی ہے؟ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ۔ اگر دنیا میں کوئی کلام ایسا ہے
کہ پہاڑ چل پڑے، زمین پھٹ جائے، مردے زندہ ہو جائیں، مردے زندہ ہو جائیں، تو وہ صرف قرآن پاک ہے، وہ صرف قرآن پاک ہے۔ ہاں یہ کتاب شفا بھی ہے، اور لوگ انکار کر دیتے ہیں یہ جی دم کی انہوں نے لوگوں نے اس کو کتاب بنا لیا۔ ٹھیک ہے، وہ اینگل درست ہے، اس اینگل کی طرف آتے ہیں، لیکن یہ سرے سے انکار کر دینا یہ اتنی دفعہ پڑھنے سے شفا نہیں ملتی، اتنی دفعہ پڑھنے سے ایسا نہیں ہوتا، یہ فلسفہ بھی باطل ہے، اور یہ فلسفہ بھی رد ہے، اور یہ فلسفہ بھی مردود ہے۔ میں اس حوالے سے ماضی کے واقعات آپ کے سامنے علماء رکھتے آئے ہیں کہ ایک صحابی بھی قرآن پاک پڑھے تھے تو اس کی اثر پذیری ایسی تھی کہ آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوا، گھوڑا ہنہنانا شروع ہو گیا۔ یہ سارا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسید اگر تو پڑھتا رہتا تو اللہ کی قسم وہ فرشتے اور سکینت آسمان سے اتری تھی جو قرآن پاک کی تلاوت سنتی تھی، اگر تو پڑھتا رہتا تو مدینے کے لوگ ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے جو قرآن پاک کی تلاوت سننے کے لیے آئے تھے۔ قرآن پاک میں اثر نہیں، قرآن پاک میں شفا نہیں، قرآن پاک میں ثواب نہیں۔ میں ان ماضی کے واقعات کی بات نہیں کرتا، صحابہ نے 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے پھونک اور دم کیا تھا، بچھو کا بعد روایات میں آتا ہے، بعد میں سانپ کے کاٹے کا سردار کا اثر ہوا تھا کہ نہیں تھا ہوا، شفا ملی تھی کہ نہیں تھی ملی۔ یہ تو رسول اللہ کے دور سے بھی ثابت ہے کہ قرآن پاک کی آیات کی تلاوت صحابہ نے اپنے اجتہاد سے، سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی اپنے اجتہاد سے 7 مرتبہ پڑھا، رسول اللہ کے سامنے پیش ہوا، رسول اللہ نے ان کے اجتہاد کو قبول کیا اور شفا بھی مل گئی۔ میں ماضی کے واقعات نہیں رکھتا، حال ہی کا ایک واقعہ ایسا ہے، ایک فوج کا افسر ہے اسلام آباد اور پنڈی کا، اس کی والدہ کی بینائی چلی گئی، 70 سال عمر ہے، ڈاکٹروں نے کہا اس عمر میں جب بینائی چلی جائے تو واپسی کا امکان کوئی نہیں ہوتا۔ اس عورت نے 13 لائنی اس کے گھر میں قرآن ہوا کرتا تھا، اور کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں 13 لائنوں کا رواج تھا، آج کل صرف 16 لائن کے قرآن ہوتے ہیں۔ تو وہ بڑی بوڑھی عورتیں ہماری مائیں انہی 13 لائنی موٹے حروف کے اوپر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ اس عورت نے اللہ رب العزت کے سامنے قرآن کو رکھتے ہوئے یوں فریاد کی، اللہ میں قرآن کی حافظ نہیں ہوں، میں قرآن پڑھ نہیں سکتی، مجھے قرآن کی پہلی آیت آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ 13 لائنیں ہیں، اللہ قرآن پڑھنا نہیں چھوڑ سکتی، اللہ آنکھیں چلی گئی ہیں تو کیا ہوا، میں انگلی پھیرتی جاؤں گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 13 دفعہ پڑھوں گی، 1 صفحہ ہو جائے گا، صفحہ مکمل ہوگا، پھر 13 دفعہ پڑھوں گی، پھر 13 دفعہ پڑھوں گی۔ اس کے بیٹے نے خود یہ واقعہ بیان کیا کہ میری والدہ 3ری مرتبہ جب قرآن پاک کو ختم کرنے والی تھی، اللہ رب العزت نے بینائی کو واپس لٹا دیا۔ یہ ماضی کا واقعہ نہیں ہے، حال کا واقعہ ہے، ماں بیٹا آج بھی زندہ موجود ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ قرآن پاک میں شفا ہی نہیں ہے، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم توکل اور اعتقاد سے پڑھی گئی، اس عورت کی بینائی اللہ نے واپس لوٹا دی۔ ہاں جہاں تک بات ہے کہ کیا قرآن پاک صرف شفا کی کتاب ہے، صرف دم کی کتاب ہے، اور بات آئی ہے دم کی، تو یہ بات بھی سن لیجئے، بہت سے ساتھی اس بارے میں بھی اشکالات کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ جو علماء عدد بتاتے ہیں یہ قرآن و سنت سے کہاں سے ثابت ہے، یہ قرآن پاک کا دم کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن پاک کا دم صحابہ سے ثابت ہے، اور جہاں تک عدد کا تعلق ہے تو ہمارے لیے رہنما صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث واضح ہے، ہر وہ رقیہ شریعہ، ہر وہ دم کرنا جائز ہے جس میں شرک نہ ہو۔ رسول اللہ کے سامنے غیر قرآن کے دم پیش کیے جاتے تھے، غیر قرآن کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شرک نہ ہوتا تو کرنے کی اجازت دے دیتے۔ تو عدد کا تعین کرنا یہ کون سا شرک ہے؟ اگر ایک ڈاکٹر کہتا ہے آپ 2 پیناڈول کھاؤ، 2 ڈسپرین کھاؤ، 2 پیراسیٹامول کھاؤ تو آپ کو شفا مل جائے گی، تو علماء اپنے تجربے اور مشاہدے سے اگر یہ بات کہیں آپ 10 مرتبہ یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو شفا مل جائے گی۔ آج کے بعد اپنے دماغ سے اس اشکال اور اس وسوسے کو بھی نکال لیجئے کہ یہ قطعاً اس میں کسی بھی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری بات، یہ اشکال بھی اب ڈالا جاتا ہے، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے
علماء نے ابلاغ کیا، علماء نے تبلیغ کی، لوگوں کو شرک و بدعت سے بچایا، شرک و بدعت کے افعال اور اعمال سے بچایا، اور اس کی جگہ قرآن پاک کا دم لوگوں کو دیا اور کہا قرآن پاک سے علاج کیا جائے۔ ان کے اوپر بھی اب وسوسے ڈالے جاتے ہیں، یہ جی پانی میں پھونک مارنا جائز نہیں ہے، تو یہ جو دم کرتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ بات بھی یاد رکھیے گا، دم کرنا بھی ماں عائشہ سے اور صحابہ سے ثابت ہے، اور پانی کے اوپر تھتکارنا اس کے اوپر تو اجماع ہے کہ تھتکارنے میں کسی بھی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، میدے کی پھونک نہ ہو، صرف زبان کا جو لعاب ہو جس کو ہم کہتے ہیں تھتکارنا، ایسے کرنا، یہ تو 100% اجماعی جائز ہے، اور جہاں تک پھونک مار کے دم کرنا ہے اس میں بھی کسی قسم کا حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی شرک نہیں پایا جاتا۔ لیکن یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، جب ہم یہ ابلاغ کرتے ہیں قرآن پاک میں شفا ہے، جب ہم بھی یہ ابلاغ کرتے ہیں شہد میں شفا ہے، کلونجی میں شفا ہے، زیتون میں شفا ہے، یہ باتیں جب علماء لوگوں کو شرک و بدعات کے جو گڑھ ہیں ان سے بچانے کے لیے صحیح طریقہ علاج شرعی روحانی بتاتے ہیں، تو اس کے اندر آپ نے خود غور کرنا ہے۔ یہ لوگوں کا عجیب کنسپٹ، آپ ایک مثال سے بات کو سمجھ جائیں گے۔ آپ ایمانداری سے بتلائیے، آب زمزم میں شفا ہے، اگر کوئی بندہ آب زمزم کو اپنے گلے سے لٹکا کے پھرنا شروع کر دے اور آب زمزم کو بازو کے اوپر باندھ کے پھرنا شروع کر دے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے آب زمزم پیے گا تو شفا ملے گی، باندھنے سے نہیں ملے گی، لٹکانے سے نہیں ملے گی۔ اور اسی طرح اگر شہد میں شفا ہے تو بندہ شہد کی کوئی ٹیوب بنا کر، شیشی بنا کر اپنے بازو پہ لٹکا لے اور گردن میں لٹکا لے اور پاؤں پہ باندھ لے تو شفا مل جائے گی؟ کیسے ملے گی؟ شہد کے پینے سے ملے گی۔ تو اللہ کے بندو قرآن چاہے تعویذ یہ جی تعویذ کس چیز کا؟ اب آج کل یہ باتیں چلتی ہیں معاشرے میں، میں جاتا ہوں الیکٹرانک میڈیا پہ، وہاں پہ بڑے بڑے بے ایمان قسم کے عامل جو رنگے ہاتھوں کئی مرتبہ ہم نے ان کو پکڑا، یہ جی آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ہم تعویذ دیتے ہیں کس کا؟ قرآن پاک کا۔ اور بھائی قرآن پاک کا تعویذ آپ دیتے ہیں، کرنا کیا؟ لٹکانا ہے، کرنا کیا ہے؟ الماری میں رکھنا ہے، کرنا کیا ہے؟ سرانے کے نیچے رکھنا ہے، کرنا کیا ہے؟ وہ چادر کے نیچے رکھ دینا ہے، کرنا کیا ہے؟ وہ ٹانگ پہ باندھ دینا، کرنا کیا ہے جی؟ وہ پیٹ پہ باندھ دینا۔ اب آپ نے ذرا غور کرنا ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت کا تعویذ پیر لکھ کے دے رہا ہے، یہ عامل لکھ کے دے رہا ہے، اور آپ کو علماء کے ابلاغ کی وجہ سے اب وہ مجبور ہو گئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اب وہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں ہم قرآن ہی کا لکھتے ہیں۔ پہلے جو چکر تھے لوگوں کو اتنی اویئرنس آ گئی، اللہ کا شکر ہے، اور اس میں علماء کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے میاں چنو کے اندر 2 عبدالستار جن کی محنتیں ہیں اس علاقے کے اندر، جس کی وجہ سے لوگوں نے شرک و بدعت کو چھوڑا، اور مفتی جماعت مفتی عبدالستار حماد حافظہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور حافظ عبدالستار صاحب کو بھی صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اس طرح کے علماء کی ابلاغ کی وجہ سے یہ لوگ اب آپ کو مغالطہ ڈالتے ہیں قرآنی تعویذ ہے۔ اچھا کرنا کیا ہے؟ پیر صاحب نے دیا گھر الماری میں رکھو گے، قرآن کی آیت کا تعویذ ہے تو گھر میں برکتوں کا نزول شروع ہو جائے گا۔ اب بندہ بھی ایسا بے وقوف ہوتا ہے، وہ پیر سے لکھا ہوا تعویذ لے کے آتا ہے، الماری کھولتا ہے، سامنے 10 قرآن پڑے ہوئے ہیں، 10 قرآن الماریوں کے اندر مسلمانوں کے گھر میں۔ کوئی مسلمان گھر ایسا نہیں جس گھر میں 5-10 قرآن موجود نہ ہو، اور پورے کے پورے قرآن پڑے ہوئے ہیں، برکت نازل نہیں ہو رہی۔ پیر نے ایک آیت لکھنی ہے اور وہ آیت تو نے رکھنی ہے تو برکت نازل ہو جانی ہے۔ یہ کہاں کا فلسفہ ہے؟ یہ کیسا عقل کے اوپر پردہ ہے؟ اور بھائی اگر 10 نہیں 1000 قرآن بھی رکھ لے گا، برکت نازل نہیں ہو گئی جب تک پڑھے گا نہیں، جب تک پڑھے گا نہیں۔ تو بنیادی طور کے اوپر قرآن پاک کو جب تک پڑھا نہ جائے اس وقت تک شفا بھی نہیں ملتی۔ قرآن پاک بھی لٹکانے کے لیے نہیں آیا، اور قرآن پاک بھی صرف یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن پاک کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت کس کے لیے؟ ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین بھی ہے، یہ بات مانتے ہیں، لیکن قرآن پاک ہدی للناس بھی ہے۔ اب آپ کو اگر کوئی یہ فلسفہ بھی کہے نا، یہ بھی غلط ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، ایک بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں قرآن پاک کو سمجھنے کی لوگ کوشش کرتے ہی نہیں، اور سمجھنے سے دور بھاگتے ہیں،
اور اگر کوئی سمجھنے کی کوشش شروع کر دے تو اس کو کہا جاتا ہے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے 14 علوم کی ضرورت ہے، اس کے بغیر اگر تو نے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کی معاذ اللہ گمراہ ہو جائے گا۔ یہ بھی بہت بڑا مغالطہ ہے اور یہ بھی بہت بڑا وسوسہ ہے، اس کا بھی آپ نے ہمیشہ کے لیے رد اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور بڑی عام فہم بات ہے، اگر کوئی بندہ قرآن پاک کا ترجمہ کرنا چاہتا ہے ادھد، اس کو تو 14 علوم حاصل کرنے چاہیے، صرف بھی آنی چاہیے، نحو بھی آنی چاہیے، تفسیر بھی آنی چاہیے، حدیث بھی آنا چاہیے، لغت بھی آنی چاہیے، اس کو آنے چاہیے۔ لیکن اگر ایک بندے نے صرف قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا ہے تو اس کو کیا آنا چاہیے؟ اس کو صرف اردو زبان آنی چاہیے۔ اگر اس کو اردو زبان سمجھ آتی ہے تو کیا ہوا ترجمہ وہ سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ مغالطہ، یہ وسوسہ کہ قرآن پاک کو براہ راست نہ سمجھنا، براہ راست سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، یہ فلسفہ اور یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ ادھد کرنے کے لیے تو 14 علوم کی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن قرآن پاک کا ترجمہ سمجھنے کے لیے اردو زبان میں کسی بھی قسم کے علوم کی ضرورت نہیں۔ صرف اردو زبان اگر آتی ہو تو اللہ کے فضل و کرم سے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو آسان بنایا، کس کے لیے؟ سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بچے جنہوں نے آج قرآن پاک حفظ کیا، انشاءاللہ اگر قرآن پاک کو سمجھیں گے تو اللہ کے کرم بہت بڑے علماء میں ان کا شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو اور ان بچوں کو، اس مدرسے کو اللہ قیامت کی دیواروں تک آباد رکھے اور ان بچوں کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور انہیں عالم با عمل بنائے۔ اور یہ دیکھیں، ایک قرآن پاک کی حفاظت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان بچوں کا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے کلام حمید میں بھی بیان فرما دیا۔ پرانی کتابیں ان کی جو حفاظت تھی اس کی ذمہ داری کس کی تھی؟ علماء کی، اور ان کے ذمہ یہ لگایا جاتا تھا۔ اور کبھی ان کتابوں کو لکڑی کے اوپر لکھا جاتا تھا، کبھی سنگ مرمر کی سلوں کے اوپر لکھا جاتا تھا، کبھی چمڑے کی کھالوں کے اوپر لکھا جاتا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب اس کلام حمید کی باری آئی تو کیا کہا؟ اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی، اور حفاظت کا جو طریقہ بیان کیا وہ عظیم ہے۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ ہے ان بچوں کی فضیلت۔ یہ آیات ہوں گی قیامت تک کے لیے زندہ دھڑکتے ہوئے دلوں کے اوپر نقش، جب تک ایک بھی حافظ زمین کی پشت کے اوپر رہے گا قیامت بھی قائم نہیں ہو سکتی۔ یہ ان بچوں کی فضیلت ہے۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اس قرآن پاک کی حفاظت زندہ دل کریں گے، دھڑکتے ہوئے دل کریں گے، کاغذ نہیں کرے گا، لکڑی نہیں کرے گی، چمڑا نہیں کرے گا، سنگ مرمر نہیں کرے گا۔ اور قرآن پاک کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کو سمجھا جائے، لیکن قرآن پاک کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ ہم نے تلاوت بھی سمجھ لی کہ پڑھنا بھی ثواب ہے، شفا کے لیے بھی ثواب ہے، دم کے لیے بھی ثواب ہے، اس کو سمجھنا بھی چاہیے، لیکن اس کا ایک بہت بڑا حق ہے جس سے ہم غافل ہیں، اور وہ کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس کا ایک حق یہ بھی ہے کہ یہ کتاب دستور بھی ہے، یہ کتاب ہدایت بھی ہے، یہ کتاب منشور بھی ہے۔ میں نے اور آپ نے قرآن پاک کو کتاب ثواب بھی سمجھ لیا، کتاب شفا بھی سمجھ لیا، کتاب ہدایت بھی سمجھ لیا، لیکن میں اور آپ سمجھدار ہو کے بھی اس کتاب کو کتاب دستور نہ سمجھ سکے، کتاب منشور نہ سمجھ سکے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو کس لیے بھیجا تھا؟ تمام ادیان کے اوپر غالب آنے کے لیے۔ یہ دین باقی ادیان کے اوپر غالب آنے کے لیے ہے، اور غلبہ دین کی جد و جہد مفقود ہے۔ اللہ کے بندو، یہاں پہ میں اور آپ آج ساری رات یہاں پہ سجدے میں پڑھ جائیں، کل بھی پڑھ جائیں، پرسوں بھی پڑھ جائیں، پورا مہینہ اللہ کی تسبیحاں نکال لیں، سبحان اللہ کرتے رہیں، اللہ اکبر کرتے رہیں، پوری دنیا کے عالم کفر کو اللہ کی قسم کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن آپ میں سے
चंद एक लोग, सिर्फ चंद एक, ये पूरे का पूरा अज़ीम उश्शान मजमा नहीं, चंद एक लोग अगर इस बात के ऊपर आमादा और तैयार हो जाएं कि ये जो किताब है ये किताब हदायत के अलावा किताब दस्तूर भी है, इसको नाफिज भी किया जाए, इसको मुआशरे के ऊपर लागू भी किया जाए, अकामत दीन के लिए खड़े हो जाएं कि रसूलुल्लाह का दीन सिर्फ मस्जिद के लिए नहीं आया, रसूलुल्लाह का दीन क्या सिर्फ मिंबर के लिए आया, क्या सिर्फ इमाम मस्जिद के लिए आया, क्या मस्जिद के अंदर जो नमाजी आते हैं उनके लिए आया है? रसूलुल्लाह का दीन बाजार के लिए भी आया है, रसूलुल्लाह का दीन तिजारत के लिए भी आया है, रसूलुल्लाह का दीन सियासत के लिए भी आया है, रसूलुल्लाह का दीन रियासत के लिए भी आया है। अगर आप में से चंद लोग सिर्फ ये फहम, ये फरासत, ये शऊर लेके खड़े हो जाएं कि रसूलुल्लाह का दीन मुआशरे पे नाफज किया जाएगा, रसूलुल्लाह का दीन रियासत पे नाफज किया जाएगा, रसूलुल्लाह का दीन बाजार पे नाफज किया जाएगा, रसूलुल्लाह का दीन तिजारत पे नाफज किया जाएगा, अल्लाह की कसम पूरा आलम कुफर आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उनको पता है ये वो काम है जिससे इस्लाम गालिब आएगा, ये वो काम है, ये वो सोच है, ये वो फिक्र है जिसकी वजह से इस्लाम 1200 साल तक गालिब रहा। मुझे ईमानदारी से आपने बतलाना है आज हमारी सोच और फिक्र कहां पे गई है। आप जितने बैठे हैं अपने जमीरों से पूछिए, अपने जहनों को टटोलिए। आज आप जितने बैठे हैं, अभी आपसे मैं अगर पूछूं ईमानदारी से सोचना, आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को वोट दिया? आधे ऐसे होंगे जिन्होंने नवाज शरीफ को दिया होगा, और कितने ऐसे हैं जिन्होंने इमरान खान को वोट दिया? आधे ऐसे होंगे जिन्होंने इमरान खान को वोट दिया। हो सकता है चंद लोग ऐसे भी हों जिन्होंने जमात इस्लामी को वोट दिया हो या किसी और आजाद उम्मीदवार या पार्टी को वोट दिया हो। आप किसके बंदे हैं जी? मैं पीटीआई का बंदा हूं। आप किस पार्टी के बंदे हैं? मैं नून लीग का बंदा हूं। आप किस पार्टी के बंदे हैं? मैं जी जमात इस्लामी का बंदा हूं। मैं जी फलां पार्टी का बंदा हूं। मैं जी फलां पार्टी का बंदा हूं। अल्लाह के बंदे कहां हैं? निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए खड़े होने वाले कहां हैं? हुर्मत रसूल का दिफा करने वाले कहां हैं? दिफाए सहाबा के लिए लड़ने वाले कहां हैं? आज चलाश के अंदर 25 अक्टूबर के दिन वहां पे धरना दिया जा रहा है और वहां पे गुस्ताखों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, एलानिया गुस्ताखियां करने वालों को इनके खिलाफ जिद्दोजहद किसने करनी है? मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ किसने करना है? मदारस का तहफ़्फ़ुज़ किसने करना है? अल्लाह के निज़ाम के लिए खड़े होने वाले लोग कहां हैं? आज हम ज़वाल का शिकार हैं, पस्ती का शिकार हैं। आज हमारी मस्जिदें सिर्फ मेरे मरकज के अंदर, सिर्फ मेरे मरकज के अंदर जो दरखास्तें पूरे पाकिस्तान से मौजूद हैं, 1000 के करीब सिर्फ मसलके अहले हदीस की मसाजिद बंद पड़ी हैं। 1000 के करीब मसलके अहले हदीस की मसाजिद बंद पड़ी हैं। क्या मसला है जी? यहां पे जी 5 वक्त नमाज नहीं हो सकती। क्या मसला है जी? यहां पे जी अजान नहीं हो सकती। क्या मसला है जी? यहां पे जी जुम्मा नहीं हो सकता। मुझे बताइए, पाकिस्तान के अंदर आपकी तादाद क्या अकलियतों से भी कम है? क्या हम अकलियतों से भी कम हैं इस मुल्क के अंदर, इस वतन के अंदर? क्या हम इतने कमजोर हैं कि अगर ईसाई इबादत खाने के ऊपर हमला हो जाए, हमने भी उसकी मुजम्मत की है? जड़ा वाला वाक़या की हमने भी मुजम्मत की है। ईसाई इबादत खानों के ऊपर हमला हो तो उनको तो बहाल करा दिया जाए, लेकिन अहले हदीस मस्जिदें 10-10, 5-5 साल से बंद हो, उनको किसने खुलवाना है? उनको खुलवाने के लिए आप कभी दफ्तर अपने चले जाएं, जिसको आप अपना दफ्तर समझते, कभी वहां पे भी चक्कर लगा दें। आप उनसे पूछ लें कि यहां पे अमीर मोहतरम नमाज नहीं होती, नमाज पढ़ के की करना? जुम्मा नहीं होता, तो किन्ने क्या जुम्मा कराओ? यहां जी मस्जिद बनाई है, केस हो गया, तो किन्ने क्या सी मस्जिद बनाओ? अगर आप ये चाहते हैं कि 40 साल दौर हमेशा के लिए अहले हदीस के ऊपर मुसल्लत रहे, तो आप इसी तरह सोते रहिए, आप इसी गफलत की नींद में रहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं, और मैं ये तवक्को रखता हूं कि पाकिस्तान का हर गयूर अहले हदीस ये चाहता है अहले हदीसों की मस्जिदें खुलनी चाहिए कि नहीं खुलनी चाहिए, तो फिर आपको जमीयत अहले हदीस का साथ देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि दिफाए सहाबा के झंडों को उठाया जाए, तो आपको जमीयत अहले हदीस का साथ देना पड़ेगा। और शहीद कायद किस वक्त याद आए?
کہ दारो रसन की गोद के पाले हुए हैं हम, और सांचे में मुश्किलात की ढाले हुए हैं हम। वो दौलते जनू के जमाने से उठ गई, उस दौलते जनू को संभाले हुए हैं हम। गो अपने वालिद की तरह उनकी अजमत के और उनकी शान के और उनके मकाम के बराबर नहीं है, लेकिन उनके बेटे हैं। जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अहले हदीसों को जगाया, और वो 1000 दिमागों का एक इंसान जाने कहां खो गया है। कलम की अजमत उजड़ गई है, जुबान का जोरे बयां गया है, और कलियों को वो सीने का लहू दे के चला है। सदियों उसे गुलशन की फिजा याद करेगी। आज अहले हदीसों वो वक्त आ चुका है जिस वक्त तुम्हारा शहीद कायद तुमसे ये पुकार पुकार कर डिमांड कर रहा था कि अहले हदीसों उठो, जमाना तुम्हारे कदमों की चाप का मुंतज़िर है। और अगर आज उनके बेटे तुमसे यही मुतालबा करते हैं कि अहले हदीसों उठो, आंधी बन के निकलो, तूफान बन के छा जाओ, अपने हकूक को हमेशा मांगते ही नहीं रहना, कभी हकूक को छीनना भी पड़ता है। और इंशाअल्लाह वो वक्त करीब आ चुका है। इंशाअल्लाह मैं नौजवानों के उभरते हुए जज्बात और बूढ़ों की दवाओं और हमीदा कमरों वालों की वफाओं को देख रहा हूं कि जिस तरह वो जोक दर जोक जमीयत अहले हदीस के कारवां में शामिल हो रहे हैं, वो वक्त अब करीब आ चुका है। और अल्लाह के हां मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के अंदर, और इस बात का हम ऐलान भी करना चाहते हैं कि अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान में अहले हदीस अक़लियत नहीं है। पाकिस्तान पाकिस्तान में पाकिस्तान के अंदर अहले हदीस, पाकिस्तान में अक़लियत नहीं है। अहले हदीस पाकिस्तान में अक़लियत नहीं है। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में अहले हदीस की जितनी मसाजिद बंद हैं, मुझे उनको खुलवाने के लिए आप लोगों के साथ की जरूरत है। मेरा साथ देने के लिए तैयार है? हाथ उठाकर वादा करे साथ देने के लिए तैयार है? इंशाअल्लाह अहले हदीस मस्जिदों को खुलवाया जाएगा, दिफाए सहाबा की जंग लड़ी जाएगी। अहले हदीसों क्या हो गया, वो अहले सुन्नत क्या हो गया? तुम्हारे जमीरों को कैसे बंदा जगाए कि एक बदबख्त हैदराबाद में उठे, सैयदना उमर के पुतले को आग लगा दे और मैं और तू आराम से सो जाए और हमारी आंखों के अंदर नींद आ जाए और हमारे जमीर न जागे और हम करवटें न लें। अल्लाह की कसम, अल्लामा शहीद कहा करते थे कि वो बेज़मीर है कि सहाबा को गाली पड़े और उसको नींद आ जाए। आज पुतले जलाए जा रहे हैं, आज सहाबा के पुतले जलाए जा रहे हैं और तू और मैं सुकून की नींद सो जाएं। चलाश के उलमा के साथ कुल्ली तौर के ऊपर यकजहती का इजहार भी करते हैं। और आपसे भी अहले हदीसों, आपसे भी ये वादा लेना चाहता हूं, ये दिफाए सहाबा सिर्फ देवबंदियों की ड्यूटी नहीं है, सिर्फ बरेलवियों की ड्यूटी नहीं है। दिफाए सहाबा की ड्यूटी अगर सबसे पहले है तो अल्लाह की कसम अहले हदीस के ऊपर है। क्यों? तुम हो वो लोग जिन्होंने रसूलुल्लाह की हदीस की हिफाजत भी की और रसूलुल्लाह की हदीस की हिफाजत करने वालों की हिफाजत भी की है। और अगर मैं ये कहूं कि आपका और मेरा अंदाज और असलूब भी वही होना चाहिए जो अल्लामा शहीद और आदम तारक का हुआ करता था, जो हक नवाज जंगवी और हबीबुर रहमान का हुआ करता था, तो इसमें किसी भी किस्म की कोई मुबालगे की और किसी भी किस्म का कोई मुगालता किसी के जहन में नहीं होना चाहिए। हमारी तस्बीह भी वही होनी चाहिए कि जब अगर पाकिस्तान के अंदर सैयदना अबू बकर की तौहीन होगी, सैयदना उमर की तौहीन होगी, सैयदना उस्मान की तौहीन होगी, सैयदना अली की तौहीन होगी, हसन हुसैन की तौहीन होगी, और वो बदबख्त जहलम का मिर्जा हर रोज बनु उमैया की, सैयदना अमीर मुआविया की, अब तो यहां तक पहुंच चुका, यहां तक कि हसन ते शाही कोई नहीं। कहां है वो शिया
جو اہل بیت کی جنگ لڑنے والے حسن تھے شاہی کوئی نہیں. اب آپ کی غیرت کہاں ہے؟ اب آپ کے پرچے کہاں ہیں؟ اب آپ نے جو پورے پاکستان کو جلوس نکال کر آگے لگایا ہوتا ہے، اس بندے کے بارے میں آپ کی غیرت نہیں جاگتی؟ اور وہ حسن تے شاہی کوئی نہیں. یہ کتنی بڑا حقیر جملہ، یہاں سے بڑھتا بڑھتا نبی تے شاہی کوئی نہیں. اور پوچھا گیا کس کے سامنے؟ تو وہ جی میں جی اللہ کے ساتھ کر رہا تھا. او بھائی یہ کیسی توحید ہے؟ نبی بھی اللہ رب العزت کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے کیوں نہیں؟ اللہ کے محبوب ہیں، نبی تے شاہی کوئی نہیں. کیا نبی اللہ کے محبوب نہیں ہوتے؟ کیا نبیوں کے اوپر جو نبی آخر الزمان ہیں ان کے سر کے اوپر اللہ رب العزت نے ختم نبوت کا تاج نہیں رکھا؟ کیا انبیاء اللہ کے محبوب نہیں ہوتے؟ کیا برگزیدہ ہستیاں نہیں ہوتی؟ اس طرح کے فلسفے اگر معاشرے میں ہوں تو آپ کو میرے ساتھ مل کے ایک مرتبہ یہ نعرہ اور تجدید عزم کے طور کے اوپر، چلاش کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے طور کے اوپر، اور جمعیت اہل حدیث کے منشور اور قاض کے طور کے اوپر ایک دفعہ یہ نعرہ لگانا چاہیے کہ ہم صحابہ کا دفاع کریں گے. اور ہمارے زبان پہ نعرہ کیا ہوگا؟ صحابہ 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 صحابہ. یہ ہماری تسبیح ہونی چاہیے. ہاں کچھ لوگوں کو اس تسبیح سے بڑی چڑ ہے اور کچھ لوگ اس تسبیح سے بڑا جلتے ہیں. ہم اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں جب تک ہم زندہ ہیں، صحابہ کا جو بھی پاکستان میں گستاخ ہے وہ گرفتار ہوگا یا ملک سے فرار ہوگا. پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کوئی توہین صحابہ کرنے والا پاکستان میں رہتے ہوئے گرفتار ہوگا یا ملک سے فرار ہوگا. تو آپ تمام ساتھیوں سے میں یہ التماس کرتا ہوں اور ملتمس ہوں، اللہ کے بندو، مولوی کو آپ نے صرف مصلی کا امام سمجھا، مسجد کا امام سمجھا. ایک عام مولوی اگر وہ آپ کی امامت کرائے تو کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ آگے کھڑا ہوتا ہے کہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے؟ آگے کھڑا ہوتا ہے. عالم نہ بھی ہو، یہ جو بچے آج حفظ کر کے نکلے ہیں، یہ وہ بچے جن کو آج آپ نے عالم دین بنانے کا عزم کیا، ان کے والدین نے ان کو اس لیے عالم دین بنایا کہ یہ عالم دین بن کے نکلیں گے تو کیا بنیں گے؟ رہنما بنیں گے، مقتدا بنیں گے، پیشوا بنیں گے، رہبر بنیں گے، آگے چلنے کے لیے نکلیں گے. کہ ان کو اس لیے علماء بنایا ہے. نواز شریف زندہ باد، عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائیں گے. اللہ کے بندو، اسلام تب تک غالب رہا جب تک مصلی کا امام ریاست کا امام رہا. جب آپ نے ریاست کے امام کا کرائٹیریا ختم کر دیا کہ تختے یہ ممبر رسول بڑا اہم ہے مانتے، ممبر رسول اہم ہے، اس کے اوپر زانی اور شرابی آنا چاہیے. نہیں نہ برداشت کرتے، مولوی اور امام زانی شرابی برداشت نہیں ہے. کیوں؟ ممبر رسول ہے. تخت رسول کے اوپر زانی بیٹھ جائے، شرابی بیٹھ جائے، بدکار بیٹھ جائے، عیاش بیٹھ جائے، اس کے اوپر آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ مولوی کا گریبان پکڑتے ہو اور آتے ہو. مسجد میں مولوی صاحب سیاست کی بات نہ کریں. سیاست کی بات کون کرے؟ چور کرے، لٹیرا کرے، جگیردار کرے. کیوں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاست کے بغیر آئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد نبی نہیں آئیں گے لیکن میرے بعد علماء آئیں گے اور وہ میرے وارث ہوں گے. کس کے وارث ہوں گے؟ صرف مصلی کے؟ سیاست رسول کے وارث نہیں ہوں گے، ریاست رسول کے وارث نہیں ہوں گے، تجارت رسول کے وارث نہیں ہوں گے، معاملات رسول کے وارث نہیں ہوں گے. آپ کے دماغ کے اوپر سیکولرزم نے، سرمایہ دارانہ نظام نے یہ مغالطہ ڈال دیا، مولوی کا سیاست سے کام کوئی نہیں. سیاست کام کس کا؟ چوروں کا، لٹیروں کا. اس مغالطے نے، اس فلسفے نے سارے کا سارا زوال ڈال دیا. جمعیت اہل حدیث کا یہ اعلان ہے کہ نہ ہم اقتدار کے حریص ہیں، اقتدار کے حریص نہیں ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے مجھے دفاع صحابہ کے لیے کسی کرسی کی ضرورت نہیں ہے، دفاع ختم نبوت کے لیے کسی کرسی کی ضرورت نہیں. آپ کو ضرورت ہے کسی کرسی کے دفاع صحابہ کے لیے؟ اگر آپ کو کال دی جائے کہ دفاع صحابہ کے لیے سڑکوں کے اوپر نکلنے کے لیے تیار ہے تو ہمیں کسی کرسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. دفاع صحابہ اور ختم نبوت کے لیے نہ اقتدار کے حریص ہیں نہ اقتدار کے حلیف ہیں. چاہتے کیا ہے کہ جس طرح باقی
लोगों ने अपनी कुव्वत और ताकत को मनवाया है। अहले हदीस भी एक कुव्वत बन के उभरे, एक ताकत बन के उभरे। अगर बिखरे हुए जर्रात हो तो मिल जाओ कि सहरा नजर आए, बिखरे हुए कतरात हो तो मिल जाओ कि दरिया नजर आए। अपनी कुव्वत और ताकत को मनवाओ। ये जो लीडर होते हैं ना, जितने आप सिर्फ इस वक्त मस्जिद में बैठे हैं, कसम खा के कहता हूं, अगर आप इरादा करें कि आप सिर्फ उसकी हमायत करेंगे जिसकी जमीयत अहले हदीस हमायत करने के कहेगी, अल्लाह की कसम वो उम्मीदवार आपके पांव पड़ने भी आ जाएगा। 1000 2,000 3,000 वोट को ये उम्मीदवार इग्नोर नहीं करते। आपने अपनी कुव्वत और ताकत को समझा नहीं है, और आपने अपनी जवाल के ऊपर 40 साल बीत गए हैं। अगर अभी भी आपने नहीं जागना तो आपकी मर्जी है, लेकिन एक वक्त आएगा, जैसे अल्लामा शहीद कहा करते थे, तुम अपने बच्चों को दास्तानें सुनाया करोगे। एक वक्त आएगा तुम अपने बच्चों को दास्तानें सुनाया करोगे, और ये वक्त लाजमी आना है। एक दिन अहले हदीस को जागना पड़ना है, एक दिन अहले हदीस को उठना पड़ना है, अपनी कुव्वत और ताकत को मुज्तमअ करने के लिए, अपने हकूक को हासिल करने के लिए। उलमा के ऊपर मुकदमे होंगे, किसने छुड़वाना है? अगर आपकी कुव्वत और ताकत नहीं होगी, कोई उनको नहीं छुड़वा सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।